شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تراویح تیز پڑھتے ہیں، سمجھ نہیں آتی تو اللہ ان کو ہدایت دے۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں وہ تیز پڑھتے ہیں 20 نہ پڑھیں 8 پڑھیں، تراویح تو 20 ہی پڑھی جائے گی، تم تیز پڑھو یا آہستہ پڑھو۔ احرام کی نیت کر کے جدہ ایئرپورٹ میں غلطی سے صابن سے ہاتھ دھو، دم نہیں ہے لیکن 2-4 ریال خیرات کر دو۔ کچھ بہنیں حرم میں لوگوں سے عورتوں سے کہتی ہیں کہ درود ابراہیم پڑھیں، ٹھیک ہے کیونکہ وہ بے اولاد ہیں، اس نیت سے کہتی ہیں کہ وہ پڑھ کے دعا کریں کہ اللہ ان کو اولاد، اچھی بات ہے، درود کی بات کہتی ہیں نا، درود ابراہیم ہی تو حق ہے۔ مطاف میں طواف کرتے ہوئے کچھ لوگوں نے چپلیں پہنی ہوتی ہیں، اگر وہ چپلیں پاک ہیں تو کوئی بات نہیں، مانے ہے کہ جوتا گندا نہ ہو، نہ پاک نہ ہو، پاک ہے تو کیا ہے۔ کسی لڑکی سے پہلے چھپ کے نکاح کیا، اب اسی سے نکاح ہو رہا ہے، ٹھیک اچھی بات، کھول کے کر لو، اچھا ہے تاکہ حلال تو ہو، وہ چھپ والا نکاح ہے وہ تو نہیں، وہ تو جائز نہیں ہے۔ نکاح ہوتا ہی اعلان کے لیے، چھپ کے کرنا ہے تو پھر نکاح کے کیا منع ہوا؟ چھپ کے تو زنا کیا جاتا ہے، نکاح تو نہیں کیا جاتا۔ حضرت علی کی 18 اولادیں تھیں، نماز کے علاوہ سجدے میں جا کے دعا مانگ سکتے ہیں، لیکن افضل وہی ہے کہ نفلی نماز جب پڑھ رہے ہوں تو سجدے میں دعا مانگیں، 2 رکعت صلاۃ حاجت جب پڑھ لیں اس کے بعد دعا مانگیں، اپنی زبان میں چاہے مانگیں، نماز میں نہیں۔ میں نے اپنے بچے کے لیے حیدر نام پسند کیا ہے، اچھی بات، حضرت علی کا لقب تھا حیدر۔ کہتے ہیں کہ میرا دوست ہے، اس نے گاڑی لی خراب ہو گئی، اب 27,000 کا خسارہ ہو گیا، لوگوں سے ادھار لیا تھا، حل کیا ہے؟ استغفار پڑھو اور نیت کرو کہ ادھار ادا کروں گا۔ میرا بھائی رحمان غنی 2003 میں ایکسیڈنٹ میں زخمی ہوا، ابھی تک نہیں بول سکتا، اللہ شفا عطا فرمائے۔ تمام کا ثواب وہاں کسی کو دے سکتے ہیں۔ بیٹیوں کے رشتے کے لیے سورۃ الرحمان پڑھ کے دعا مانگیں، اولاد نرینہ کے لیے رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ ہر نماز کے ساتھ جو ہماری نمازیں قضا ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں، ہم پڑھ سکتے ہیں۔ میں نے شادی اپنی مرضی سے کی ہے، اب بچہ ہونے والا ہے، میرے گھر والوں کو اب پتہ چلا ہے، کیا میں ان کے کہنے پر طلاق دے دوں؟ بالکل نہیں، وہ اب حاملہ ہے، تمہاری اولاد ہو رہی ہے، تم طلاق دینے کی سوچ رہے ہو۔ میں عمرے پہ آئی، مجھے پیریڈ سٹارٹ ہو گئے، مسجد حرام میں نہیں آ سکتی، باہر سین میں بیٹھ سکتی ہیں۔ ہم نے احرام باندھنے کے بعد سفر کے دوران میں تلسی پان مسالہ کھایا جس میں سونف سپاری ہوتی ہے، بہرحال دم نہیں پڑتی۔ حکومت نے وہ ایک کارڈ جاری کیا صحت کا، اس سے امیر آدمی بھی علاج کیا، وہ ہے غریبوں کے لیے امیر کیوں لے؟ ملتان ایئرپورٹ سے احرام باندھا، حیض سے 11واں دن تھا، بیماری کی وجہ سے احرام کپڑے ناپاک، وہ حیض نہیں ہوتا، 10 دن سے زیادہ حیض نہیں ہوتا، اس کا معنی ہے کوئی بیماری کی وجہ سے آپ کو بلیڈنگ ہو رہی تھی، آپ غسل کریں، عمرہ کریں، نماز پڑھیں، طواف کریں، سب کچھ کریں، لیکن پیمپرز وغیرہ باندھیں تاکہ کوئی قطرہ اللہ کے حرم میں نہ گرے۔ چنی اوٹ والے سلام کہہ رہے ہیں، بڑی مہربانی، سگریٹ سپاری کا کام نہ کریں، پہلے شادی کروانا ضروری ہے، یا عمرے پہ جیسے اللہ سبب بنائے، عمرے کا بنے عمرہ کر لو، شادی کا بنے شادی کر لو، ٹھیک ہے، کوئی پابندی نہیں ہے کہ پہلے یہ کرو اور بعد میں یہ کرو۔ گاڑی نقد لیتا ہوں، ادھار میں بیچتا ہوں، ٹھیک ہے، جائز ہے۔ حضور کا جنازہ ہوا ہی نہیں تو کس نے پڑھایا کا کیا مطلب؟ حضور تو معصوم ہیں، ان کو جنازے کی دعا کی کیا ضرورت تھی؟ ہم مکے میں کام کرتے ہیں، 2 یا 3 مرتبہ مدینہ زیارت کے لیے جاتے، واپسی میں پھر احرام ضروری ہے۔ آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کی قبر کہاں ہے؟ اللہ کو پتا ہے، مجھے تو اپنے دادے کی قبر کا بھی پتہ نہیں ہے، تم آدم کی قبر پوچھ رہے ہو؟ یعنی کعبے میں آ گئے ہیں لیکن قبروں کی تلاش جاری ہے کہ مل جائے تو کم از کم ایک سجدہ تو کر لیں، ابا ہے ہمارا۔ مولانا توصیف صاحب فرماتے تھے کہ وکی صاحب شکر کرو کہ ابو جہل بدبخت بدر میں مارا گیا، اگر وہ زندہ ہوتا نا تو آج ہمارے علاقے میں آتے لوگ کہتے نبی صحیح کا رشتہ دار ہے، کچھ نہ کچھ ہدیہ تو دے دو۔ میں اپنے شوہر کے سارے کام کرتی ہوں لیکن اس سے میں ہم بستری نہیں کرتی، تو باقی بیٹی کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو، اس نے کام کرنے کے لیے تمہیں نکرانی رکھا تھا کہ بیوی بنایا تھا؟ عجیب عورت ہے، سارے کام کرتی، کیا کام کرتی؟ جب اصل کام اس کا نہیں کرتی ہو تو کچھ بھی نہیں کرتی۔ لندن میں رہتا ہوں، گاڑی مارگیج، مجھے مارگیج کا پتہ نہیں، باہر سود ہو تو نہ لیں، یہ پتہ نہیں آپ نے کیا لکھا ہے، ایکسٹینشن ہیئر وہ کیا ہوتے ہیں مجھے کیا پتا، اردو میں لکھا کرو۔ بی بی عائشہ کو شیعہ نہیں مانتے، اسی لیے تو کافر ہے، مانتے تو پھر مسلمان نہ ہو جاتے۔ احرام میں اور عورتوں کے کپڑے ایک عمرے میں استعمال ہوئے دوبارہ دھونے کی کوئی ضرورت نہیں، اگر پاک ہے تو ضرورت نہیں ہے، پلید ہے دھو لو۔ کہتا ہے آپ کبھی کبھی سخت ہوتے ہیں، اس لیے ہوتا ہوں نا کہ جیسے اب یہ سوال کریں شوہر کے سارے کام کرتی ہوں اصل نہیں کرتی، تب غصہ نہیں آئے گا؟ کیا کہیں بڑا اچھا کرتی ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، باقی بہنوں کو بھی یہی سبق پڑھاؤ، یہ خوشی ہو کے کہوں۔ میرا ماموں بھائی سے ناراض ہے
اس نے کہا کہ میری بیوی کو 3 طلاق اگر میں اپنے بھائی سے خوش ہوا، بہرحال وہ حنفی مسلک میں تو طلاق ہو جائے گی لیکن اس کو راضی ہونا چاہیے، اور باقی ائمہ کہتے ہیں یہ طلاق تو نہیں ہوگی، قسم ہو جائے گی، کفارہ ادا کر دیں۔ ہماری مسجد میں صبح کی نماز کے بعد سورۃ یاسین پڑھی جاتی ہے، اچھی بات ہے، اللہ کا قرآن میں پڑھیں۔ گروپ کے تمام لوگ طائف سے احرام باندھ کے عمرہ کرنا چاہتے ہیں، میری بہن کو حیض ہے تو بہرحال یہ ہے کہ وہ بہتر ہے کہ نہ جائے، کیونکہ اگر جائے گی اس کو بھی پھر احرام کی نیت کرنی پڑے گی، جب پاک ہو جائے بعد میں چلی جائے۔ میرے 9 سال کا بیٹا ہے، مسجد عائشہ سے احرام باندھا، طواف کیا، صفا کیا، بال کٹوائے، حرم ہی کے حمام میں نہا کر کپڑے پہنے، ٹھیک ہے، کیا ہو گیا؟ کرسمس پر جو چاکلیٹ دیتے ہیں نہیں کھانی چاہیے، وہ کافروں کی رسم ہے۔ وہ کیا چیز ہے جو صحابہ نے بھی دیکھی، ہم نے بھی دیکھی، حضور پاک نے نہیں دیکھی، اللہ عالم، مجھے نہیں پتا۔ جب صحابہ کو پتہ نہیں تو مجھے کیا پتا ہو سکتا؟ میڈیسن کمپنیوں کے سیمپل کا کاروبار کرنا ناجائز ہے، وہ تو لکھا ہوتا ہے کہ ناٹ فار سیل، بکنے کے لیے تو ہوتے ہی نہیں ہے، تم انہی کو بیچتے ہو۔ بھئی عید میلاد منانا کہیں سے ثابت نہیں ہے، یہ بدعت ہے، 40واں اور 7واں اور کل خوانی یہ سب بدعت ہے۔ میری بہن کی جوڑوں کی بیماری ہے، ہر نماز کے بعد سے ٹانگ سیدھی کر کے اور اللہ کا نام کوئی پڑھتے رہیں، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، پھر نیچے رکھ دیں، پھر یا اللہ یا اللہ۔ یہ جب 10 دفعہ آپ ہر نماز کے بعد کر لیں گے نا، کوئی گولی آپ کو نہیں کھانی پڑے گی۔ ایک احرام میں 2 عمرے کر سکتے ہیں، ہاں کر سکتے ہیں۔ سید اپنی لڑکی کا رشتہ غیر سید کو دے سکتے ہیں، ہاں دے سکتے ہیں۔ ایک لڑکے نے مسجد عائشہ سے عمرہ کیا، سر منڈوائے بغیر احرام کھول دیا، لڑکا کتنی عمر ہے، چھوٹا ہے تو کوئی بات نہیں، اگر مارے گئے تو دم پڑ گئی، بال بھی منڈائے اور دم بھی دے۔ کہ یزید نے حکومت کی ہے تو کی ہوگی، کوئی ایسی بات نہیں، میں نہیں تھا اس زمانے میں، بہرحال حکومت کی ہے، اس میں کوئی شک ہے۔ نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا بدعت ہے، بالکل بدعت ہے، جو بھی کرے بدعت ہے، کوئی ہو۔ میری جب بھی شوہر سے لڑائی ہوتی ہے تو طلاق کی دھمکیاں دیتا ہے، بہرحال اس کو بھی استغفار کرنا چاہیے، اور آپ بھی 2 رکعت نماز پڑھ کے اسی نیت سے دعا مانگا کریں، اور اللہ کا نام ہے یا مانعو یا مانعو یا مانعو 70 دفعہ کھانے پہ یا پانی پہ پلایا کریں، تاکہ وہ ایسی باتوں سے باز آ جائے۔